عبادت کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ آپ اپنی نفی کرتے جائیں۔ آپ وضو کرنے لگے ہیں، خیال پیدا کریں کہ وضو میں نہیں کر رہا، اس ذات قدس نے مجھے اٹھایا، مجھے توفیق دی، میرے اندر طاقت ڈال دی، جس نے مجھے وضو کرنے پر آمادہ کیا۔ میں نے وضو نہیں کیا، در حقیقت ایک طاقت میرے وجود میں جس نے تحریک پیدا کی، مجھے اٹھایا اور مجھے وضو کے لیے تیار کیا۔ وضو کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، پھر آپ تصور کریں کہ یہ میرا قیام، یہ میرا رکوع، یہ میرا سجدہ اس کی توفیق کے بغیر ناممکن تھا، اس کے کرم کے بغیر ناممکن تھا۔ اس کا کرم ہوا، اس کی توفیق ہوئی، اس نے اپنا فضل کیا اور مجھے جھکا دیا۔ یہ در حقیقت اپنی نفی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کا اثبات ہے۔ اب یہ تمہاری عبادت خالص ترین عبادت بن جائے گی کیونکہ تو نے اپنی نفی کر دی۔ اب وہ نماز جو ہے، وہ روح جو ہے ہمارے اندر، وہ روح پڑ رہی ہے، اور روح اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک امر ہے۔ اور وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے وجودوں پر غور کرو، میرے نشانات تمہارے وجودوں کے اندر موجود ہیں، میں شہرخ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب بتائیں، جب آپ اپنی نفی کرتے جائیں گے، نفی کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اثبات ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود جو تمہارے وجودوں کے اندر اس کے نشانات موجود ہیں، اس کی روح موجود ہے، اب تمہاری نماز کامل سے اکمل ترین ہو جائے گی۔ ایک بچہ اپنے والد کی تعریف نہیں کر سکتا جیسا کہ اس کے والد کی شایان شان ہے۔ اسی طرح آپ ذرا غور کریں، کیا ہم اللہ رب العزت کی شایان شان اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتے ہیں؟ خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ ولی ہو، خواہ عامی ہو، خواہ صحابی ہو، جس نے بھی تعریف کرنی ہے اپنی استعداد کے مطابق کرنی ہے۔ اس لیے جب ہم عاجزی میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو جاتی ہے کہ یہ میرا بندہ عاجزی میں آ گیا، میرے آگے جھک گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو کر اپنے بندوں کو انعام و کرام سے بھی نواز دیتی ہے۔ لیکن اے طالب صادق، یہ انعام و کرام لے کر تو خوش نہ ہو جانا، اس لیے کہ یہ انعام و کرام تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تجھے غافل کر دیں گے، تو انعام و اکرام میں ہی گم ہو جائے گا۔ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی انعام و اکرام نہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ کو مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مل گئی، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے مالک ہیں، تمام خزانوں کے مالک ہیں۔ جب مالک مل گیا تو مالک کے ملکیت اشیاء بھی مل جائیں گی۔ فرض کریں ایک محبوب ہے اور اس کے گھر میں ہم گئے ہوئے ہوں، عشاق گئے ہوئے ہوں، اور محبوب کہہ دے کہ میں اپنا چہرہ تو نہیں دکھاؤں گا، تم یہ ہیرے جواہرات لے لو، تو بڑا احمق عاشق ہوگا جو ہیرے جواہرات قبول کرے گا، اور وہ اعلیٰ درجے کا عاشق ہوگا جو کہے گا اے میرے محبوب، مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، میں تو تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں تو تجھی کو مانگتا ہوں، مجھے ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تمام اغراض و مقاصد سے بلند و بالا ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کو چاہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات مل گئی تو ساری کائنات کے خزانے اسی کے ہیں، وہ ذات مل گئی جب اللہ رب العزت کی ذات مل گئی، سارے خزانے اسی کے ہیں، خزانے تجھے مل جائیں گے۔ جب محمد مصطفیٰ مل گئے تو ساری کائنات تجھے مل جائے گی۔ ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کر کے دیکھ تو صحیح، یہ لوح محفوظ بھی تیرا، یہ قلم بھی تیرا، تو اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس طرح بغیر غرض کے عبادت، بغیر اغراض و مقاصد سے کی عبادت، یہی عبادت قبول ترین عبادت ہے، اکمل سے اکمل ترین عبادت ہے۔ اس لیے جب بھی عبادت کرو، خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگو، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے محبوب کو مانگو۔ اللہ رب العزت مل گئے تب بھی بات بن گئی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے تب بھی بات بن گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام اغراض و مقاصد سے بلند و بالا ہو کر
اللہ رب العزت سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ سے عشق کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب اس کے کرم کی باد نسیم چلتی ہے تو ہزاروں فاسقوں، فاجروں، گناہ گاروں کو اٹھا کر جنت میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جب اس کے قہر کی باد سموم چلتی ہے ہزاروں اولیاء کرام کو سر کے بل گرا دیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت صرف اور صرف غلام بن کر کرو کہ میں تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے، تو فرض بنتا ہے تیری عبادت کروں۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جرنیلوں کے آگے ہیرے جواہرات موتی پھینک کر فرماتے ہیں کہ جن کو موتی چاہیے وہ ان موتیوں کو چن لے۔ یہ فرما کر آپ آگے چل پڑتے ہیں۔ کچھ دور جا کر دیکھتے ہیں کہ ایاز گھوڑے پر سوار پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ دیکھ کر رک جاتے ہیں، فرماتے ہیں ایاز کیا تمہیں موتی نہیں چاہیے؟ اس نے عرض کیا حضور مجھے موتی نہیں چاہیے، مجھے موتیوں والا چاہیے۔ اسی طرح ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروا رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ مانگ، آج تو کیا مانگتا ہے؟ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی خوب مانگا۔ آپ عرض کرتے ہیں حضور میں بروز محشر آپ سے آپ کو ہی مانگتا ہوں۔ کیا ہی خوب مانگا، آپ سے آپ کو مانگ کر مانگ لی۔ اس صحابی نے ساری کائنات، آپ اس صحابی کی عظمت و عزت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جن کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہوں اے صحابی مانگ تو کیا مانگتا ہے، اور صحابی کے مانگنے کا انداز بھی کتنا عالی شان ہے کہ اے میرے آقا میں آپ سے آپ کو ہی مانگتا ہوں، آپ مجھے اپنا آپ عطا کر دیجئے، آپ اپنی مجھے ادائیں عطا کر دیجئے۔